کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ٹاپ 5 یا 10 آئل ریزرو کس ملک کے پاس ہے؟ اگر صرف ٹاپ 5 کی بات کریں تو ان میں سے 3 ملک کون کون سے ہیں؟ ایک ایران ہے، دوسرا صدام کے جانے کے بعد عراق، اور تیسرا کنگڈم آف سعودی عربیہ۔ تو یہ سب تینوں ملک مڈل ایسٹ کے اندر ہیں۔ اگر آپ دنیا کا نقشہ غور سے دیکھیں تو ایران رقبے کے لحاظ سے اتنا بڑا ملک نظر نہیں آتا، لیکن دنیا کے آئل روٹس، انرجی ریسورسز پر اس خطے کا اثر و رسوخ بہت گہرا ہے۔ اب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ دنیا میں سب سے زیادہ نیوکلیئر وار ہیڈز کن کے پاس ہیں تو آپ کو یہ ملک نظر نہیں آئیں گے۔ ان میں امریکہ، رشیا، برٹن، فرانس، چائنا، انڈیا اور پاکستان کے نام آتے ہیں۔ آپ کسی بھی ایک مشرق وسطیٰ کی آئل پروڈیوسنگ ملک میں اس کا نام نہیں دیکھتے۔ کیوں نہیں کرنے دیا گیا؟ بنانے نہیں دینا چاہتے، اپاہج رکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری بیسز ہیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، کرائے پہ لیتے رہو ہم سے، کیا ضرورت ہے بم بنانے کی یا فوج رکھنے کی؟ جو بنانا چاہتا ہے اسے بنانے نہیں دیتے۔ یہاں سے جیو پالیٹکس کا ایک دلچسپ پہلو شروع ہوتا ہے۔ ہم ایران کے پورے تناظر کو آیت اللہ خامنہ اور ریلیجیس دیکھ رہے ہیں، لیکن ریلیجیس ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی جیو پالیٹکس اور جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے ایران کی، یہ بڑی خطرناک ہے۔ آپ کہیں گے کہ ایران تو نیوکلیئر ہتھیار بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جی ہاں، ایران کے نیوکلیئر بنانے کا امکان موجود ہے، مگر اس کہانی کے پیچھے صرف سائنس نہیں بلکہ بڑی قوتوں کی سیاست، اسٹریٹجی اور گلوبل پاور گیم بھی کام کر رہی ہے۔ اور 2 بڑی طاقتوں میں امریکہ کے علاوہ بھی طاقتیں ہیں جن کو ہم چین اور روس کے نام سے جانتے ہیں۔ اس وقت مشرق وسطیٰ میں اگر صرف اسرائیل کے پاس نیوکلیئر ویپن ہو تو اسے واضح اسٹریٹجک سپیریورٹی حاصل رہتی ہے، اور اس کی اسٹریٹجک برتری کا مطلب امریکہ کی اس خطے میں برتری ہے، اور جب تک اسرائیل کو یہ برتری حاصل ہے امریکہ خطے پر راج کرے گا۔ مگر دنیا کی سیاست کبھی بھی ایک ہی طاقت کو مکمل غلبہ حاصل کرنے نہیں دے سکتی۔ چائنا اور رشیا یہ نہیں چاہتے کہ امریکہ اکیلا مڈل ایسٹ پر ڈومینیٹ کرے، اس لیے وہ دھیرے دھیرے ایران کو اسٹریٹجک طور پر مضبوط ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایران کی اصل اسٹریٹجک طاقت تبھی بڑھ سکتی ہے جب اس کے پاس کریڈیبل نیوکلیئر کیپیبلٹی ہو۔ یہاں پر ایک اہم کانسیپٹ سمجھنا ضروری ہے، نیوکلیئر ڈیٹرنس۔ دوبارہ سنیے، نیوکلیئر ڈیٹرنس۔ نیوکلیئر ڈیٹرنس کا مطلب یہ ہے کہ جب 2 ملکوں کے پاس نیوکلیئر ویپن ہو تو وہ سیدھی جنگ سے گریز کرتے ہیں، کیونکہ دونوں کو پتا ہوتا ہے کہ جنگ کا آخر کیا ہوگا، جیسے پاکستان اور انڈیا۔ آج اگر اسرائیل ایران یا فلسطین میں ملٹری آپریشنز کرتا ہے تو انٹرنیشنل ریئیکشن زیادہ سخت نہیں ہوتا، لیکن اگر ایران کے پاس کریڈیبل نیوکلیئر کیپیبلٹی ہو تو جرت ہی نہیں ہوگی، اور اگر جرت کرے گا اسرائیل تو باقی روکیں گے۔ اس لیے گلوبل پاورز کا گھن چکر سمجھ سے باہر ہے۔ جب انڈیا نیوکلیئر پاور بنا تو کچھ عرصے بعد پاکستان کو بھی مختلف ملکوں کی مدد اور اسٹریٹجک سپورٹ حاصل ہوئی تاکہ ریجنل بیلنس مینٹین رہے۔ یہ نہ ہوتا تو خطہ جل چکا ہوتا۔ اب اگر ایران کے نیوکلیئر پروگرام کی بات کریں تو اس کی تاریخ کافی کمپلیکس اور پولیٹیکل پریشر اور پابندیوں سے بھری ہے۔ نیوکلیئر ویپن بنانے کے لیے خاص قسم کے یورینیم درکار ہوتا ہے، اسے یورینیم 235 کہتے ہیں، جبکہ قدرتی طور پر زیادہ تر یورینیم 238 کی شکل میں موجود ہے۔ اسے ایک خاص سائنٹیفک پروسیس کے ذریعے یورینیم 235 میں تبدیل کیا جاتا ہے، اور اسی کو یورینیم انریچمنٹ کہا جاتا ہے۔ ایران اس وقت یورینیم انریچمنٹ پر کام کر رہا ہے۔ مختلف رپورٹس کے مطابق ایران تقریباً 60% انریچمنٹ تک پہنچ چکا ہے، جبکہ 90% چاہیے، اور یہ جتنی ڈارکر ہوگی اتنا فائدہ ہوگا۔ اس پورے مسئلے کا مرکزی نقطہ بھی انریچمنٹ ٹیکنالوجی ہی ہے۔ یہ جو نٹانز، اصفہان، یہ جو سائٹس ہیں جن کو بار بار B-2 بمبارز تک سے ٹارگٹ کیا گیا ہے، مقصد انریچمنٹ روکنا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا بھی بار بار دائرہ انریچمنٹ کے گرد ہی گھومتا ہے۔ اکثر ایسا بھی ہوا ہے کہ جب ایران کا نیوکلیئر پروگرام تیز رفتاری سے آگے بڑھتا ہے تو اچانک اس طرح کے اٹیک، سائبر یا آیت اللہ خامنہ کی شہادت یا ایران کو روکنا، اس بار ان کا پلان ہی فرق ہے۔ وہ رجیم ہی نہیں چاہتے، وہ رجیم وہ چاہتے ہیں جو 1979 اور اس سے پہلے تھی، وہی رجیم جیسی اب موجودہ ماڈرن رجیم ہے سعودی عرب میں، اسپیشلی امارات اور قطر میں۔ یہ اس طرز کی رجیم چاہتے ہیں جو ایران کو ماڈرن کر دے اور محکوم کر دے۔
ایران کے کئی نیوکلیئر سائنٹسٹ بھی پچھلے چند سالوں میں مسٹیریس طور پر مارے جا چکے ہیں. جو یہ انریچمنٹ کر رہے تھے انہیں قتل کر دیا ایجنٹس نے. اس کے علاوہ معاشی پابندیاں، سینکشن، اس سب کا مقصد یہ ہے کہ ان کو روکیں. مثال کے طور پر رپورٹس کے مطابق امریکہ نے 1996 تک اپنے نیوکلیئر پروگرام کی ڈیولپمنٹ پر تقریباً $773 بلین خرچ کیے، جبکہ اس کی ڈپلائمنٹ اور آپریشنل سسٹم پر تقریباً $6.1 ٹریلین تک خرچ ہو چکے ہیں. یعنی نیوکلیئر کیپیبلٹی صرف سائنس نہیں بلکہ بے انتہا مالی ریسورسز بھی طلب کرتی ہے. خاص طور پر اسرائیل اور سعودی عرب دونوں نہیں چاہتے کہ ایران یہ لے. اگر ایران لے گا تو خطے کا توازن بگڑے گا. ایران تاریخی طور پر مشرق وسطیٰ کی قدیم ترین سویلائزیشن ہے. یہ اور جو سعودی عرب ہے وہ 1932 میں وجود میں آیا. سعودی عرب کے پاس مکہ اور مدینہ ہے، جبکہ بہت سارے ریلیجیس مقامات جو ہیں وہ ایران کے پاس بھی ہیں. تو دونوں کی اسٹریٹجک ریلیجیس پوزیشن بھی بڑی اہم ہے. اسی وجہ سے دونوں ملکوں میں اگر ایٹمی طاقت کا کمپٹیشن پیدا ہو گیا تو سعودی عرب کو بھی ایٹمی حصول کرنا پڑے گا. بحرین، لبنان اور یمن جیسے کنفلکٹس بھی ایران اور سعودی عرب کے مختلف گروپس کے حمایت کردہ ہیں. ایران کی ریجنل اسٹریٹجی میں کچھ نان اسٹیٹ ایکٹرز اور ریزسٹنٹ گروپس بھی ہیں جس میں اسرائیل کمزور دکھائی دیتا ہے. اسی لیے یہ اسلامک ریولوشنری گارڈ کارپس جو ہے اس کو ایک بہت بڑی فورس کے طور پر دیکھا جاتا ہے جو ساری ایسی فورسز کو فیڈ کرتی ہیں جو یہاں خطے میں امریکہ کا توازن بگاڑتی ہیں، اور ان کو بہت زیادہ چین اور روس کی سپورٹ رہی ہے. اور جب براہ راست ہٹ کیا جاتا ہے تو وہ سامنے آ کے سپورٹ نہیں کرتے. اور بھگتتا کون ہے؟ ایران کے وہ معصوم عوام جہاں جگہ جگہ اس ٹائم دھماکے ہو رہے ہیں اور کوئی بچانے والا نہیں. سینکشنز، ڈپلومیٹک نیگوشیٹ کرنا، پراکسی وار، سائبر اٹیکس. لیکن اب حالات ورس ہیں. یہ ایک چیس بورڈ ہے، دنیا نہیں.